وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 1، 2، حصہ 8. آج کے درس کا نمبر ہے 20. آج کا موضوع کیا ہمارا بھروسہ صرف مٹیریل پر ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہیں. وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے. بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے. ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. خدا جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 1. الحمدللہ فاطر السماوات والارض. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. جاعل الملائکۃ رسلاً، فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے. اولو اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، ایسے فرشتے جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہیں بازو. یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ تعالی لوگوں کے لیے جس رحمت کا دروازہ کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، روکنے والا نہیں ہے. وما یمسک، اور جسے وہ بند کر دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، پھر اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں ہے. وہو العزیز، اور وہ غالب ہے، زبردست اور حکیم ہے، دانا ہے.
یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی نعمت یاد کرو۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہو، روزی کے ذرائع دیتا ہو۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں الٹے جا رہے ہو؟ سامعین اکرام، سورہ فاطر ہے اور اس کی ہم مضامین کو سمجھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ فاعل ایک ذات ہے۔ فاعل یعنی کسی بھی کام کا فیصلہ کرنے والا اور کسی بھی کام کو کرنے والا ایک ذات ہے۔ اور دیکھیں، اصل تو اس کے فیصلے ہمارے بارے میں ہے، باقی مخلوقات تو مجبور محض ہیں، اور وہ تو بس اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہر ایک مخلوق جو ہے وہ چل رہی ہے اور اپنا کام کر رہی ہے، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے۔ اور انسان جو ہے وہ اللہ کی پیاری مخلوق ہے، یعنی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن میں کہ میں نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے دیگر مخلوقات پہ، اشرف المخلوقات ہم کہتے ہیں نا۔ اچھا، ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، کسی اور مخلوق کے بارے میں ایسا نہیں ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا تقرب، اپنی ملاقات اور دیدار کے شرف سے نوازنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے اور بس اس کی چاہت ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ دنیا میں آ کے ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے بارے میں جد و جہد کرنی چاہیے، اللہ کی ملاقات کی، اللہ کے دیدار اور تقرب کے لیے کوشش۔ یعنی کیا مطلب؟ دیکھیں، ہم نے صلاحیت پیدا کرنی ہے، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ ہم اللہ کی ملاقات کے اہل ہو جائیں۔ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کا سوال کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک قسم ان کا سوال تو پورا کر دیا، لیکن یہ پہلے کہہ دیا تھا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو پیغمبر دنیا میں ذات باری تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا، تو ہما شما تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، تم پہاڑ کو دیکھو اور میں وہاں پر ایک اپنا تجلی پھینکتا ہوں یا ڈالتا ہوں، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم بھی دیکھ لو گے۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، جب وہ نور کا ایک جلوہ پہاڑ پر اللہ نے ڈالا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ دیکھیں، میں یہاں پہ یہ اس واقعہ جو میں نے بیان کیا، اس سے مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ اس نور کو برداشت کر سکیں، اس کا دیدار کر سکیں۔ یہاں پہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے اور ضرور میں بتاؤں گا۔ موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات، تو عین ذات بنگری در تبسمی۔ موسیٰ علیہ السلام تو ایک جلوے کی ایک پرتو سے بے ہوش ہو گئے۔ وخر موسیٰ صاعقا، تو عین ذات بنگری در تبسم، آپ عین ذات کو دیکھ رہے ہیں اور تبسم فرما رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو ہمارے آقا کی شان ہے، لیکن میں آپ کو صرف یہاں پر یہ بات ہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا عظیم الشان مرتبہ، مقام، عزت ہمیں ملنے والی ہے، یا اس کی تیاری کے لیے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے۔ اب تھوڑی توجہ سے آپ یہ سنیں مضمون۔ اب وہ مقصد کیسے پورا ہوگا، یعنی ہم میں وہ صلاحیت کیسے پیدا ہوگی کہ ہم رب کو
تکنے کو سہ سکیں یا اس کی ملاقات اور دیدار کے اور تقرب کے متحمل ہو سکیں. تو انسان تو یعنی اس قابل نہیں تھا، تو اس قابل بنانے کے لیے یعنی روح اس قابل نہیں تھی ابتدائی طور پہ، واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، روح اس قابل نہیں تھی، لیکن اس قابل بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کا سلسلہ اور پھر دنیا میں پھر ہمیں وہ انسان کی جسم میں روح ڈال کے ہمیں ایک زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا، پھر ہمارے ایسے حالات پیدا کر دیے، یعنی یہاں ہمارے دشمن ہمارے لیے بنا دیے، نفس اور شیطان اور معاشرہ، شیطانی معاشرہ، طاغوتی معاشرہ. تو یہ ہمیں جانے نہیں دیتے. سب سے پہلے عقل جو ہے کام نہیں کرتی ہماری. آپ دیکھ لیں دین کو ہم اپنے عقل کے ترازو میں تولتے ہیں تو وہ تو آپ نہیں تول سکتے. دین کا تعلق جو ہے وہ تو باطن سے ہے، اور آپ نے اطاعت غیر مشروط کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، غیر مشروط اطاعت. تو اس پہ عقل راضی نہیں ہوتی. عقل کہتی ہے کہ تم دنیا کو دیکھو، دنیا کماؤ، دنیا حاصل کرو، یہ وہ نا. تو مسئلہ پھر بگڑ جاتا ہے، مسئلہ پھر بگڑ جاتا ہے. اللہ، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں دیکھیں مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، دنیا میں بھجوایا، اور اس سے مقصود کیا تھا کہ انسان اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے میں جد و جہد کرے. اللہ کے صراط مستقیم کی آپ دعا مانگتے ہیں نا، اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ منزل تو ہے ہماری، اور تو ہمیں اپنا سیدھا راستہ دکھا دے. اب سیدھا راستہ جب آئے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، سیدھا راستہ قرآن اور پیغمبر کا عمل. تو فمن تبع ہدایا، جو سیدھے راستے پر چلے گا تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو ہم لوگ تو سیدھے راستے پر نہیں چل رہے. کون؟ آج کا مسلمان. ہم نے تو منزل ہی بدل لی ہے. ہم نے تو دنیا کو مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیا ہے. تو یہ بہت بڑی مطلب وہ ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے ہماری. پھر ادھر ہمیں یہ ایک غلط فہمی، مغالطہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اور مومن ہیں یا مسلمان ہیں جو بھی ہے. تو ایک مغالطہ یہ بھی ہے، حالانکہ ایمان کے بارے میں ہم نہ تو جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، ایمان کے تقاضے بھی نہیں جانتے. اتنی گری ہوئی حالت ہے کہ ہم کلمہ طیبہ کے مطلب کو بھی نہیں جانتے کہ اس کا مطلب اور مدعا کیا ہے، اس کے تقاضے بھی نہیں جانتے. بہرحال تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ سارا معاملہ مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو اگر ہم فالو کریں. دیکھیں پیغمبر کی دعوت رب کی طرف دلائل سے ہوتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن. آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اللہ کی طرف، میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی وجہ البصیرت، دلائل کی بنیاد پہ. انا ومن اتبعن، میں اور میرے پیروکار، یہی ان کا وہ ہے مدعا ہے، یعنی یہی طریقہ ہے. معاملہ مشکل نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کی عطا سے معاملہ آسان ہے. اگر ہم قرآن یعنی اللہ کے کلام پر غور کریں اور اس طریقہ کار کو فالو کریں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے، تو پھر ہماری کامیابی گارنٹی ہے. اس کی کامیابی گارنٹیڈ ہے. یہ دنیا میں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا کے الفاظ ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے. بہرحال تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صرف آپ وہ طریقہ جان لیں جس کے ذریعے آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں یا ملاقات، دیدار اور تقرب کے اہل ہو سکتے ہیں. وہ طریقہ کیا ہے کہ اللہ کو اپنا منزل بنا لے،
یقین کر لیں کہ میری منزل اللہ ہے، میں نے جانا ہے اللہ کے پاس۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تمہاری انتہا تو تمہاری رب ہے۔ اب جانا کیسے ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان طریقہ بتایا ہے، اتنا آسان طریقہ کہ وہ ہر کسی کے ہر کوئی کر سکتا ہے۔ کسی کی جیب خالی ہو یا بھری ہو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اموال اور تمہاری جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو۔ تو پیسے اگر نہ بھی ہوں آپ کے پاس تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ ظاہر ہے کسی کے پاس پیسے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو یہ پیسوں کا معاملہ نہیں، یہ جذبے کا معاملہ ہے۔ جذبہ ہونا چاہیے اور فیصلہ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی ہے، اللہ ہی میرا معبود، مقصود، محبوب و مطلوب ہے، اور میں نے اللہ ہی کے لیے زندگی گزارنی ہے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے لیے، اور اللہ کے حکم اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق۔ تو پھر انسان کامیاب ہو جائے گا، اس کا نام جو بھی ہے لیکن یہ کامیاب ہوگا۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ دین سے غافل ہیں، دین کا مدعا ہمیں معلوم نہیں ہے، طریقہ کار بھی معلوم نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سورہ فاتر کے مضامین کو دیکھیں تو یہی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، لا الہ الا ہو فانا تؤفکون، کوئی معبود تو ہے نہیں، تمہیں کون الٹا رہا ہے، کہاں الٹائے جا رہے ہو۔ اچھا، یہ جو آیت نمبر 4 ہے، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ قوم اگر آپ کو جھٹلاتی ہے، یعنی فقط کذبت رسل من قبلک، تو کوئی بات نہیں، آپ غم نہ کریں، اس سے پہلے بھی جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کو ان کی قوموں نے جھٹلایا ہے، کئی رسول جو ہے جھٹلائے جا چکے ہیں، اور معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ تو یہاں پہ اچھا پھر آیت نمبر دیکھیں، جو آیت نمبر 1 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو یہ زمین، آسمان اور زمین سب کچھ میں نے پیدا کیا ہے، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، تم نے میری مرضی سے زندگی گزارنی ہے۔ یہ میں آپ کو بالکل دیکھیں کھری کھری بات بتا رہا ہوں، کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھ رہا اور کوئی آپ کے لیے پیچیدگی نہیں پیدا کر رہا۔ جو زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے، ظاہر ہے کہ اس نے ہمیں بھی بنایا ہے۔ پھر ہمارے لیے آگے جو آیت آئی ہے، مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کوئی اور ہے جو تمہارے لیے رزق کے اسباب مہیا کرے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال میں پہلی آیت سے یہ بات شروع کر رہا ہوں اللہ کی عطا سے، کہ ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ، ساری تعریفوں کا مالک ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے، بلا شرکت غیرے، ساری تعریفوں یعنی بنیادی ذاتی طور پہ ایک ذات ہے جو جس کے لیے تمام خوبیاں ہیں، تمام خوبیوں کا مالک ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو جب کسی اور طاقت میں کوئی تعریف نہیں ہے ذاتی طور پہ، تو پھر آپ کیوں یعنی ان ہستیوں کو دیکھتے ہیں یا اللہ کو بھلا کر ان ہستیوں کو یاد کرتے ہیں، ان کا نام کیوں جپتے ہیں؟ آج کل ہمارے جو ہاتھ میں جو تسبیح ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں ہم کیا ذکر کر رہے ہیں؟ یا پیسہ، یا پیسہ، یا پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے اقتدار، ہائے اقتدار، ہائے میری پوزیشن، ہائے میری عزت، ہائے میری عزت، ہائے میری شہرت، ہائے میرا نام نہاد وقار۔ یہ ہم یعنی اس کو ہم نے اہمیت دے دی ہے، اور یہی فوقیت کی باتیں ہیں، اسی کو ہم نے ترجیح دے دی ہے، ہم اسی کو یاد کر کے زندہ ہیں۔ آپ اپنی بیوی کو ذرا کوئی برے الفاظ میں یاد کریں تو وہ جھٹ آپ سے ناراض ہو جائے گی، کیوں کہ اس کی عزت پہ بٹا لگا ہے، یا شوہر یا بیوی
اپنے شوہر کو نامناسب، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کریں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عزت نفس ہمارے لیے بڑی چیز ہے۔ تم نے میری بے عزتی کر دی اور تم نے مجھے یہ کہا اور وہ کہا، تو یہ ہماری تسبیحات ہیں۔ ہائے میرا پیسہ، ہائے میری دولت، ہائے میری جائیداد، ہائے میرا عزت نفس، ہائے میری عزت، ہائے میری شہرت، ہائے میری دولت، یہ وہ، ہائے میرے عہدے۔ دیکھیں نا، عہدے آپ جب وردی پہن لیں، ڈی آئی جی یا وہ ڈی پی او اور یہ اس طرح جو بڑے وہ ہیں نا، تو ان کی ایک نشہ ہوتا ہے، وردی کا ایک نشہ ہوتا ہے، پھر اس کے سامنے جو بھی ہو بس وہ وردی کا اپنا نشہ ہوتا ہے۔ تو وہ عام طور پہ، میں اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، لیکن بس وہ ستارے اگر لگ گئے آپ کے، یہ جرنیل صاحب ہیں، یہ بریگیڈیئر صاحب ہیں، تو بس پھر تو آپ کہتے ہیں بولتی آپ کی بند ہو جاتی ہے ان کے سامنے۔ تو ساری تعریفیں ایک ذات ہیں اور وہ اللہ، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آسمان اور زمین اللہ کے سوا کسی کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زمین اور آسمان میں نے بنائے ہیں، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں، نئے نئے سیارے ستارے وجود میں آ رہے ہیں، اور کچھ ستارے ختم ہو رہے ہیں بلیک ہولز میں، اور نئے نئے کائناتیں بن رہی ہیں، گلیکسیز بن رہی ہیں۔ ہمیں تو اللہ کی قدرت کے بارے میں نہ کوئی اندازہ ہے، نہ ہم اندازہ تو خیر کوئی بھی نہیں لگا سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو ابتدائی باتیں ہیں وہ بھی ہم نے یعنی بھلا دی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ واحد طاقت ایک ہے، خیر اور شر کا مالک ایک ذات ہے، اللہ۔ دیکھیں، نہ صرف یہ کہ وہ کائنات اس نے بنائی ہے، بلکہ وہ میری اس وقت میں یا آپ، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ہے قرآن میں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، کوئی شے ایسے نہیں ہے مگر میں نے اس کو اس کی چوٹی سے پکڑا ہوا ہے۔ ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ فائدہ بھی آپ کو اچانک فائدہ بھی مل سکتا ہے، اچانک نقصان بھی ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ فیصلے جو ہیں، یعنی میں اور آپ، ہم سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، ہمارے بارے میں فیصلے اللہ کر رہا ہے، اور اللہ ہے فاعل، میرا ذاتی طور پہ فاعل۔ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ میں جب 1 ماہ کا تھا تو میری شکل کیا تھی، اب میں آپ کے سامنے جو شکل ہے آپ کے سامنے ہے، تو یہ وہی بچہ تھا، یہ وہی بچہ تھا، میں وہی بچہ تھا جو ماں کے باپ کے صلب سے نکلا اور ماں کے رحم میں قرار پایا، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھایا مختلف، اور پھر میں 9 مہینے تک، دیکھیں میں 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں زندہ تھا۔ بچہ زندہ ہوتا ہے نا، اور آخری مہینے ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ پاؤں چلاتا رہتا ہے، آپ کو اس کی لاتیں وغیرہ جو محسوس ہوتی ہیں ماں کو۔ تو میں وہاں سے پھر نکلا، اور پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کے سینے میں دودھ بھر دیا۔ یہ اللہ ہے، اللہ ہے یہ۔ ذالکم اللہ ربکم فانا تؤفکون، یہاں فانا تؤفکون کے الفاظ ہیں نا آیت نمبر 3 میں، کہاں الٹائے جا رہے ہو؟ دیکھیں سیدھی سیدھی بات ہے، ہمارا مالک، ہمارا رازق، اور ہمارے بارے میں تمام فیصلے کرنے والا، اچھے یا برے، النافع الضار، وہ ایک ذات کرتی ہے۔
تو جس کے دیکھیں یہ عام اصولی طور پہ بات ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، جو عطا کرنے والا ہے، جو چھیننے والا ہے، جو دینے والا ہے، جو نفع دینے پر قادر ہے اور جو نقصان بھی دے سکتا ہے آپ کو، وہ ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں یہ عقلی طور پہ یہ تقاضا ہے کہ ہم صرف اللہ ہی کے سامنے سر جھکا دیں عاجزی سے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں، تخشع عاجزی سے جھک جائیں، لذکر اللہ، اللہ کی یاد کے لیے۔ ہمارے دل تو دیکھیں اللہ کی یاد سے غافل ہیں، ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہم نے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ ساری صورتحال سوچ و بچار کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم سوچیں، اپنے جھوٹے معبودوں کو لات ماریں، ان کو توڑ دیں، جھوٹ سے توقع طمع ہٹا دیں۔ دیکھیں مٹیریل جو ہے، مخلوق آپ کو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے نہ فائدہ، حکم الہی نہ ہو۔ ابھی ہم نے یہ پڑھا ہے نا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے لیے کوئی دروازہ کھول دے رحمت کا تو وہ دروازہ پھر کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اگر بند ہو جائے تو پھر وہ کوئی کھول نہیں سکتا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا سارے دروازے بند نظر آتے ہیں اور لوگ پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ کوئی دروازہ نہیں کھلا، سب دروازے بند ہیں، یہ وہ پھر مایوسی کی کیفیت ہے۔ بہرحال اس کی میں زیادہ تفصیل نہیں کر رہا، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایک ذات ہے فائدہ دینے والی، نقصان پہنچانے والی۔ دیکھیں جب نقصان آپ کسی سے یقین ہو جائے کہ یہ مجھے نقصان دے سکتے ہیں تو آپ اس کے سامنے عاجزی سے سر جھکا دیتے ہیں تاکہ وہ مجھے نقصان نہ پہنچائے، اس کے سامنے بولتے نہیں ہیں۔ لیکن ہم اپنے مالک کے خلاف، یعنی اس کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا سر جھکا ہوا نہیں ہے مالک کے حکم کے سامنے، ہمارا سر اٹھا ہوا ہے۔ ہم مالک کی اطاعت، کامل اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مالک کے ساتھ جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، کس طرح آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں دیکھیں سوچنے کی ہیں۔ میرا مقصد ان باتوں کا خیر خواہی ہے، آپ اس پر سوچیں کہ آپ نے آخر کیوں اپنی آخرت کے مفادات پر دنیا کے مفادات کو ترجیح دے دی ہے۔ یہ بہت بڑے نقصان کا سودا ہے اگر کسی نے کر لیا ہے، بہت بڑی بے وقوفی ہے، اور یہ کافروں کی علامت ہے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ کافرانہ علامت ہے کہ جو دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہیں آخرت کی نسبت۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض، جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، یزید فی الخلق ما یشاء، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ على كل شيء قدیر۔ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہیں، وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ ما يفتح اللہ للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ خدا جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم